الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوں گے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنا ہے وہ ہے تقوی کے اثرات انسانی زندگی پر۔ انسان اگر متقی ہو، انسان اگر پرہیزگار ہو تو اس کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں نمایاں ہوتی ہیں، اس کی زندگی سے کیسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ان پر آج ہم کچھ غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقوی کی کیا ڈیفینیشن ہے، تقوی کیا ہے، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک بات ہی کہوں گا بس تقوی کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ڈیفائن کرتے ہیں، بہت پیاری ڈیفینیشن ہے اس کی، وہ فرماتے ہیں کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، راستہ تنگ ہے اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں، صاف ستھرا راستہ نہیں ہے، تنگ ڈالیوں پر، تنگ راستے پر کانٹے دار جھاڑیاں پورے پھیلے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ کو گزرنا ہے تو آپ کیسے گزریں گے؟ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، کانٹیوں کو ہٹاتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنا راستہ طے کریں گے۔ میں دوسرے معنوں میں کہوں، اس معاشرے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، برائیوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کے راستے پر آپ چلتے رہیں گے تو پھر وہ تقوی کی زندگی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے چلے جانا، اور جس کام سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچتے رہنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کی اور مختلف ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، محنت سے، کوشش سے، ریاضت سے، روزوں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے ہم نے تقوی ایک مرتبہ حاصل کر لیا تو کیا وہ ساری زندگی کے لیے ویسے ہی رہے گا؟ نہیں، ہر وقت اپنے آپ کو کوشش کرتے رہنے پڑے گی، ہر وقت اپنے آپ کو بچانا پڑے گا برائیوں سے، ہر وقت اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے چلے جانا پڑے گا۔ ایک مثال سے میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک پروفیسر ہے، اپنی تعلیم جب ختم کرتا ہے تو اس کو ڈگری مل جاتی ہے اس کی، اور یہ ساری زندگی اس کے ساتھ یہ ڈگری لگی ہوئی رہتی ہے، اس کو پھر سے کوئی ریوائیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر وہ پریکٹس نہیں بھی کر رہا ہے اگر تو اس کی ڈگری ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور مثال دینا چاہوں گا، حفاظ اکرام ہیں، قرآن مجید کے حافظ ہیں، ایک بار حفظ کر کے اگر چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اس کو ریوائز کرتے نہ رہیں تو پھر قرآن مجید بھلا دیا جائے گا، پریکٹس کرتے رہنا پڑے گا۔ اسی طرح سے تقوی والی باتیں ہیں یہ، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کر جب ہم کام کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ تقوی ہماری زندگیوں میں آئے گا، اور تقوی جب ہماری زندگیوں میں آئے گا تو ہماری زندگیاں کیسے تبدیل ہوتی ہیں میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر کی زندگی میں اگر تقوی ہوگا تو مریض کا جو علاج کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کرے گا، نہ کہ پیسہ کمانے کے لیے۔ پیسہ تو ملے گا اس کو، اس کی فیس جو ہے وہ تو مل جائے گی، لیکن عبادت سمجھ کر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کر کے کرے گا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کرے گا، لوٹے گا نہیں، خون نہیں نچوڑے گا ان لوگوں کا۔ آج کل کے ہاسپٹلس کا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں، اس کی تفصیلات میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اساتذہ ہیں، استاد ہیں، ان کے دل میں اگر تقوی ہوگا تو وہ پڑھائیں گے تو وہی کتابیں، چاہے انجینئرنگ کی ہو، چاہے میڈیسن کی ہو، چاہے اسکول کی ہو، چاہے کالج کی ہو، وہی کتابیں پڑھائیں گے۔ لیکن جو استاد متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ اپنے طلباء میں، اپنے شاگردوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ڈالے گا، ان کے خوف خدا ہر
تعلیم کے ساتھ، ہر درس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کے اخلاق کی ترقی کی کوشش کرتا رہے گا. یعنی میں یہ کہوں گا کہ استاد کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے اسلام نے دیا ہے وہ یوں ہی نہیں دیا ہے ان کو. وہ کوشش کرے گا، حقیقی معنوں میں مربی بنے گا اپنے شاگردوں کے لیے، تو وہ صحیح استاد رہے گا. مثال کے طور پر ایک اور بات میں عرض کرنا چاہوں گا، میاں اور بیوی ہیں، عورت اور مرد ہے، ان کی زندگیوں میں اگر تقویٰ ہوگا تو ان کے جینے کا اسٹائل بالکل مختلف ہوگا، ان کا جینے کا انداز بالکل مختلف ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے بلکہ درگزر والا معاملہ ہوگا. پتہ نہیں ہمیں سے کتنے لوگ ہم غور کرتے ہیں، نکاح کی جو محفل ہوتی ہے نا، کون سی آیتیں پڑھتا ہے قاضی جو ہیں، جو نکاح پڑھانے والے، کون سی آیتیں پڑھتی ہیں؟ غور کیجئے کہ ابھی تقوی پر کتنا زور ہے وہاں پر. کیوں؟ کیونکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے. اس نئی زندگی کی شروعات جو ہو رہی ہے اس کی بنیاد میں اگر تقوی ہوگا اگر، تو عمارت بہترین قائم ہوگی، بہترین عمارت بنے گی. وہ بنیادیں کھوکھلی ہوں گی اگر، جھوٹ پر بنیاد بنے گی، دھوکے دہی پر بنیاد بنے گی اگر، نا اتفاقیوں پر بنیاد بنے گی اگر، تو پھر وہ بنیاد قابل اعتماد نہیں رہے گی. بنیادیں مضبوط ہوں گی تو وہ سب اچھا رہے گا. تاجر ہیں ہمارے، بزنس مین ہیں، ان کی زندگیوں میں اگر تقوی ہوگا تو خدمت خلق کے جذبے سے وہ تجارت کرے گا. وہ سمیٹنے کے لیے نہیں، اسٹور کرنے کے لیے نہیں ہے، مارکیٹ میں میٹیریل کا شارٹیج کر کے دگنے دام حاصل کرنے کے لیے تجارت نہیں کرے گا، بلکہ ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کام کرے گا. اس کو بھی عبادت سمجھ کر، خدمت خلق سمجھ کر اپنی تجارت کرے گا. کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. والدین اور اولاد کی زندگی ہے، والدین میں تقوی ہوگا، اولاد میں تقوی ہوگا تو ان کی زندگی کا اسٹائل جو ہے، انداز جو ہے بالکل مختلف ہوگا. والدین اپنے آپ کو صرف کر رہے ہیں بچوں کی سربلندی کے لیے. کیوں؟ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اولاد اپنے والدین کے لیے سب کچھ قربان کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اگر ان کی زندگیوں میں تقوی نہیں ہوگا تو وہی ہوگا، پھر اولڈ ایج ہوم قائم ہوتے چلے جائیں گے. والدین بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کو وہاں چھوڑ دیں گے، اور والدین اپنی اولاد کے دیدار کے لیے ترستے رہیں گے. دیکھنا میسر نہیں ہوگا. چند لمحے اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے والدین ترستے رہیں گے اگر ان کی زندگیوں میں تقوی نہیں ہوگا. اگر تو دکاندار ہے، دکاندار کی زندگی میں تقوی ہوگا تو کم نہیں تولے گا، بےمانی نہیں کرے گا، خراب مال اچھے مال نہیں ملا کر نہیں دے گا، ایمانداری سے تجارت کرے گا. اور سرکاری ملازم میں اگر تقوی ہوگا تو ایمانداری سے کام کرے گا، رشوت نہیں لے گا. تقوی نہیں ہے تو رشوت لے گا. پھر اسی طرح سے عام مزدور ہے، عام ملازم ہے، ان کی زندگیوں میں تقوی ہوگا تو خوف خدا کے ساتھ کام کریں گے. وہ بےمانی نہیں کریں گے، ورنہ وقت گزاری کریں گے، ٹائم پاس کریں گے. 8 گھنٹے کام کریں گے لیکن جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کریں گے، بلکہ وقت گزاری کے ساتھ کام کریں گے. بادشاہ اور حکمرانوں میں بھی تقوی ہوگا. اگر خاص بات کہہ رہا ہوں میں، دیکھیے، بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، سیاست دان ہیں، ان کی زندگیوں میں تقوی ہوگا اگر، تو عوام الناس کے اپنے آپ کو حاکم نہیں بلکہ خادم سمجھیں گے. ان کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کریں گے. اپنے بینک بیلنس کو زیادہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ایک پیسے کا حساب رکھ کر ان کے اوپر خرچ کریں گے. ان کی سربلندی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے ہاسپٹلس قائم کریں گے. اور جو جو چیزیں ہو سکتی ہیں، کالجز ہیں، ان کی تعلیم ہے، ان کی ترقی ہے، ہر چیز کے لیے کام کریں گے. حکمرانوں میں، سیاستدانوں میں، بادشاہوں میں اگر تقوی ہوگا تو یہ وہ کام کریں گے. اسی طرح سے زندگی میں تقوی کی جو اہمیت ہے وہ اس بات پر منحصر ہے کہ آخرت پر آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضری پر، اللہ رب العالمین کے دربار میں جواب دہی پر کتنا یقین ہے آپ کو. جس قدر یقین ہوگا آخرت پر، جس قدر پختہ ایمان ہوگا، اسی طرح سے اسی قدر انسان کی اپنی زندگی میں تقوی ہوگا. تقوی کی اہمیت انسان کی زندگی میں ہم جانتے ہیں. جس زندگی میں تقوی ہوگا وہ زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہے گی. جو زندگی تقوی سے خالی رہے گی وہ دنیا میں بھی ناکام رہے گی اور آخرت میں بھی ناکام رہیں گے.
तक़वा कहाँ से हासिल होगा? कोशिश करनी पड़ेगी। बाजार में मिलने वाली कोई चीज़ नहीं है ये। मेहनत से, जुस्तजू से, लगन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाज़िरी से, अल्लाह के क्या अहकामात हैं, कुरान मजीद के क्या अहकामात हैं, क्या करने का हुक्म दिया जा रहा है, किन बातों से रोका जा रहा है, इन सारी बातों पर अगर हम गौर करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर हर वक्त हमारी ज़िंदगी बेखौफी के अंदाज में मौत के लिए हर वक्त हम तैयार रहेंगे। अगर तक़वा नहीं है ज़िंदगी में हमारी तो फिर आज किस कदर इंसान परेशान है, पैसे में बरकत नहीं है, कितने कमा रहे हैं लेकिन कोई बरकत नहीं है उसके अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़े में बरकत अता फरमा सकते हैं जब हम उस पर यकीन के साथ काम करेंगे। जवाबदेही का एहसास हमारे दिल में जिंदा रहेगा। अगर वहाँ का यकीन नहीं है, रब्बुल आलमीन के दरबार में हाज़िरी का यकीन कमज़ोर है अगर, तो फिर डामाडोल होएंगे, इधर उधर जाएंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकी मानों में तक़वी की जो अहमियत है, तक़वी की जो सिफ़ात है, वो अपनी ज़िंदगी में लाने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तक़ियाना ज़िंदगी अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।